نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں چند علاج یہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہیں جو آج کے زمانے میں نگاہوں کی حفاظت چاہتے ہیں اور علاج چاہتے ہیں۔ یہ ایسا علاج نہیں ہے کہ اس کے لیے بازار سے پیناڈول لا کے کھا لو، یہ ایسا علاج نہیں ہے اس کے لیے کسی چیز کی دوائی ہو کہ فلاں دوائی صبح دوپہر شام لے لو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے روحانی، اور اس کا علاج بھی پھر اسی مرض کے مطابق ہے۔ قرآن مجید میں جو سب سے پہلا اس کا علاج بتایا گیا وہ تمام علاجوں سے بڑا اور بہترین اور سب سے اعلیٰ اور ارفع علاج ہے۔ وہ کیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب مومنین مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں جب سامنے نامحرم ہو۔ اور اگلی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، میرے محبوب مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے جب نامحرم مرد سامنے ہو تو نگاہوں کو جھکا لیا کر۔ یہ ایک بہترین علاج ہے۔ پہلا معاملہ ہی یہاں سے حل ہو جائے، بد نظری کا سب سے بہترین علاج اور سب سے سستا علاج وہ یہی ہے کہ انسان نگاہوں کو جھکائے، گلی بازار میں چلتے ہوئے نگاہوں کو جھکانے کی عادت بنائے، پیدل چل رہا ہو تو نیچے دیکھے، سواری پہ چل رہا ہو تو اس انداز سے نگاہوں کو اٹھائے کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو، احتیاط سے چلتا رہے، لیکن نگاہ جو ہے وہ نامحرم کے اوپر نہ پڑے۔ ہاں اگر کبھی نظر خطا کرے، غلطی ہو جائے تو استغفار کرے، پھر ارادہ کرے کہ اب مجھے نہیں دیکھنا، اپنی عادت کو پختہ کرنے کی کوشش کرتا رہے حتیٰ کہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ اگر دفتری کام کاج میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں کسی عورت سے بات چیت کرنی پڑ بھی جائے، پوری کوشش کرے کہ اس کے چہرے کو نہ دیکھے، اپنی جو چیز بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، کوئی معاملہ ہے جس پہ بات ہو رہی ہے، ادھر ادھر توجہ رکھے، اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھے۔ اور سب سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ جب نامحرم سے بات ہو، کہیں بھی ہو، کبھی بھی ہو، تو اس انداز سے بات کرے جیسے دو لوگ ناراض ہوتے ہیں نا آپس میں، تو ایک دوری ہوتی ہے، بات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوری بھی ہوتی ہے، ایک اجنبیت ہوتی ہے ذہن کے اندر اور لہجے کے اندر، اپنائیت نہیں ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح ہم یہ محسوس کر لیں کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کی خاطر نامحرموں سے ناراض ہیں۔ لڑائی ہماری کسی سے نہیں ہے، ہم ان سے ناراض اس لیے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے۔ جب ذہن میں یہ ہوگا کہ میں جب اس چہرے کو نہیں دیکھوں گا مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا، اس کے لیے انسان مستقل محنت کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ نعمت مل جاتی ہے۔ یہ قرآنی علاج ہے۔ قرآنی علاج ایک اور بھی ہے، وہ کون سا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہو۔ اسلام تو پسند کی شادی کا حکم دیتا ہے، کبھی قرآن نے حدیث نے یہ نہیں کہا کہ تم اس عورت سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہی نہ ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو پسند کی شادی کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی قرآن کے اندر ہے پسند کی شادی کرو، جسے ہمارے ہاں ارینج میرج کہا جاتا ہے، باوقار طریقے سے، حیا کے طریقے سے پسند کی جاتی ہے لڑکی، پھر شادی کی جاتی ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ جو بالکل پسند نہیں اسی سے شادی کرو، اس کو کہا جاتا ہے پسند کی شادی شرعی نقطہ نگاہ سے۔ ہمارے ہاں پسند کی شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہ ہو یا اور معاملات ہوں اس کو کہہ دیتے ہیں، تو وہ پسند کی شادی نہیں ہے، وہ تو مرضی کی شادی ہوئی، اپنی مرضی کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر۔ تو بہرحال بالغ ہونے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو نکاح کا کرنا یہ نگاہوں کی حفاظت کا ایک بہترین علاج ہے۔ بالغ ہونے کے بعد انسان کے اندر ایک اور خواہش فطرتاً پیدا ہوتی ہے، اور اس کا حل وقت کے اوپر اچھی بچی کے ساتھ، اچھی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، یہ اس کا حل ہے۔ باقی چیزیں تو وقتی چیزیں ہوتی ہیں، اصل حل یہی ہے۔ تو نگاہ کو، نظر کو پاکیزہ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان شادی کر لے، اور جب شادی ہو جائے، جن کی شادی ہو چکی ہے، اب یہ اپنی بیوی کو خوب محبت کی نظر سے دیکھیں،
وہ اپنی بیوی کے اوپر محبت کی نگاہ اتنی ڈالیں کہ غیر کے اوپر محبت کی نظر ڈالنے کی خواہش ہی نہ رہے، توجہ ہی نہ رہے. اور یہ وہ نظر ہے جو اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، کنز الاعمال کی روایت ہے کہ جب خاوند اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بیوی خاوند کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور اسی میں آگے لکھا ہوا، خاوند اگر اپنی بیوی کو محبت سے ہاتھ میں پکڑ لے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے تو دونوں کے گناہ انگلیوں سے نکل جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے اگر کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے، اب یہ جہنم کے انگارے ہاتھ میں جمع کر رہا ہے، اب یہ گناہ اپنے سر لے رہا ہے اور قیامت کے دن کی تکلیفیں اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. بالکل اسی طرح کوئی اپنی بیوی کو محبت سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ لے، ہاتھ پکڑے تو رحمت کا ذریعہ بنے گا. تو دونوں چیزوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا. تو حلال کو جی بھر کے دیکھے تاکہ حرام کی طرف میلان ہی نہ ہو. تیسرا علاج بدنظری سے بچنے کا قرآن مجید سے جو ملا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں نا، پھر شیطان کی طرف سے کوئی خیال، کوئی وسوسہ آتا ہے ان کو تو فوری طور پر یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. تو کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی گناہ کا وسوسہ آئے، دل میں خیال آئے نامحرم کو دیکھنے کا، تو انسان فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کے ذکر میں لگ جائے. یہ ذکر کا نور آہستہ آہستہ یہ دل کا سرور بن جائے گا، اور جب ذکر کا نور دل کا سرور بن جائے پھر نامحرم کو دیکھنے کی لذت انسان کو نہیں مل سکتی. بات یہ ہے کہ انسان اللہ کا اتنا ذکر کرے کہ اس کو دل میں ذکر کا سرور ایک دفعہ مل تو جائے. ہم اتنا ذکر ہی نہیں کرتے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب کسی کے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو جاتا ہے نا، پھر وہ غیر محرم کی طرف توجہ نہیں کرتا. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ ذکر کرنا پڑے گا. ایک اور علاج، چوتھا علاج قرآن مجید میں سے، الم یعلم بان اللہ یرا، بڑا زبردست علاج ہے. کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو جب بھی انسان کا نفس نامحرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا کرے تو فوراً یہ سوچے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. فوراً یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. جیسے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ بھئی میں جس کو دیکھ رہا ہوں اس کا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، تو فوری طور پر نگاہوں کو روکنا آسان ہو جاتا ہے. ایک جھجک ہوتی ہے کہ بھئی اس کا غیرت مند بھائی اور غیرت مند باپ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے جھجکنا ہے، رکنا ہے، تو میں اپنے آپ کو روکوں گا. تو بالکل اسی طرح یہ سوچے کہ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جب یہ خیال کرے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس طرف اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا اس بات کے اوپر، میرا کیا بنے گا؟ میری دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو یہ بھی ایک علاج ہے. پانچواں علاج، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ضرور پھر اپنے مطلب کو پا لیتے ہیں. اللہ منزل تک پہنچاتے ہیں، آسانیاں عطا فرما دیتے ہیں. شریعت پر عمل کرنے کی خاطر نفس کے خلاف کرنا یہ مجاہدہ کہلاتا ہے. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت پر عمل کرنے کی خاطر خواہشات نفس کے خلاف کرنا یہ مجاہدہ، اور مجاہدے سے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے. لہذا جب بھی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا دل ارادہ کرے، نفس ارادہ کرے، تو ہم اپنی قوت ارادی کو، دل پاور کو کام میں لائیں اور ذہن میں یہ سوچیں کہ اگر آج میں نے اس کو دیکھا تو میں محبوب حقیقی کے مشاہدے سے محروم ہو جاؤں گا، اور مجھے اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے، نگاہوں کو بچانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہمیں نصیب ہو سکے. اور یہ مجاہدہ چند لمحوں کا ہے اور مشاہدہ پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہوگا.
ہمت ہارنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہمت کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وہ ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، 2 4 10 20 سال گزر گئے نہیں حل ہو رہا تو کیا ہمت ہار دیں؟ نہ 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 نہ، ہمت ہارنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمت کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ہم ہمت کریں اور فکر کرتے رہیں، لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مطلوبہ عطا فرمائیں گے اور قیامت کے دن کی عزتیں انشاءاللہ ہمیں ملیں گی، سعادتوں کا ہار قیامت کے دن ہمیں ملے گا۔ چھٹا علاج قرآن مجید سے، چھٹا علاج بہت غور طلب، بہت جذباتیت سے اور حساسیت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقدار تک پہنچاؤ، امانتوں کا حق ادا کرو۔ ہماری یہ دونوں آنکھیں ہماری اپنی نہیں ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ آنکھیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہیں۔ اب اس آیت سے ہم کیا بدنظری کا علاج نکالیں؟ 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو خائن کو دوبارہ وہ نعمت نہیں دی جاتی۔ آپ کسی کو 2 لاکھ روپے امانت کے رکھوائیں کہ جی مجھے عمرے پہ جانا ہے، میں 6 مہینے بعد لے لوں گا، اور 6 مہینے بعد آپ اس کے پاس جائیں بھی میری امانت واپس دو، وہ تو میں نے ضائع کر دی، استعمال کر لی، نہیں دے سکتا، اب نہیں ہے۔ آئندہ آپ کو 10 لاکھ روپے امانت رکھوانے کے اس شخص کو رکھوائیں گے، وہ تو پہلے 2 لاکھ ضائع کر چکا ہے، کبھی بھی نہیں رکھوائیں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہیں حلال چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اگر خدا نخواستہ ہم نے حرام کو دیکھا تو پھر یہ نعمتوں کی قدردانی نہ ہوئی اور امانت میں خیانت ہوئی، اس کے بدلے خدا نہ کرے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیں۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا، اے بھائی یا اللہ آپ نے آج مجھے اندھا کھڑا کر دیا، میں تو بڑا 6x6 تھی میری نظریں، میں تو بڑی ٹھیک نظر تھی میری، آج آپ نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا؟ تو فرمایا جائے گا ہاں قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ تم نے دنیا میں میرے احکامات کو بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں ہمیں دوبارہ نہ مل سکیں۔ ذرا صرف 3 دن کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بغیر آ کے زندگی گزارنے کا تصور تو کریں، پریکٹیکل کسی دن کر کے دیکھیں۔ چلیں جی 3 دن چھوڑیں، 2 دن کر لیں، چلیں جی 1 دن کے لیے کر لیں، 24 گھنٹے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور یہ کریں جی آج 24 گھنٹے میں نے ایسے گزارنے ہیں کہ جیسے میری آنکھیں نہیں ہیں، پھر دیکھیں کیا قدر آتی ہے آنکھوں کی۔ میرا اپنا گمان ہے کہ 3 گھنٹے بھی شاید ہم نہ گزار سکیں، 24 گھنٹے بھی بڑی بات ہے۔ اور اگر قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا گیا وہاں کیا بنے گا؟ ایک پوائنٹ تو اس میں یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور اسی کے اندر ایک اور بھی بات ہے، قیامت کے دن اگر قیامت کے دن اگر اندھے کھڑے کر دیے گئے، خدا نخواستہ اگر ہم قیامت کے دن اندھے کھڑے کر دیے گئے نامحرموں کو دیکھتے رہنے کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے دیدار سے محرومی ہوگی۔ ہونے والوں کو ہو جائے گا، جن کو ملنا ہوگا ملے گا، لیکن جو اندھے کھڑے ہوں گے محروم رہ جائیں گے۔ اور دیکھیں ہم سب اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ اپنی ان آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم نہیں کر سکے۔ خدا نخواستہ قیامت کے دن اندھے کھڑے کر دیے گئے تو وہ چہرہ جسے والضحیٰ فرمایا، وہ زلفیں جنہیں واللیل فرمایا، اس چہرے کو قیامت کے دن بھی نہ دیکھ سکے۔ دنیا میں تو اس لیے نہ دیکھ سکے کہ پیدا اس زمانے میں ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، اور قیامت کے دن اگر اس لیے نہ دیکھ سکے کہ اندھے کھڑے کر دیے جائیں گے تو اس دوہری محرومی کا پھر کیا علاج ہے؟ پھر حسرتیں ہی حسرتیں ہیں۔ تو انسان اگر اس مضمون کو بھی سامنے رکھے نا
تو نگاہوں کی حفاظت کا ایک اچھا علاج ہے۔ ساتواں علاج قرآن مجید سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، جو لوگ ایمان لے آئے کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ اگر نفس کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کی طرف بڑھے اور کہے کہ ہاں دیکھو، تو فوری طور پر اس آیت کا خیال ہم ذہن میں لے کر آئیں، کیا ابھی ہمارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں؟ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، کہہ دیجیے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس کا خیال بار بار لانے سے بھی انسان کے لیے آسانی ہوگی کہ ہر نظر پر انسان یہ بات سوچتا رہے اور اللہ سے مدد مانگتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جس کو اپنا ڈر عطا فرما دیں گے، پھر اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، سچی توبہ کرنا نصیب ہو جائے گا۔ تو نگاہوں کی حفاظت کے 7 طریقے جو قرآن مجید سے بتائے گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔